اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے اور وہ اس کو اس سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا جتنا پیدا کرنے والا اس کو جانتا ہے۔ آپ کے پیٹ میں کتنے جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی جانتا ہے؟ آپ کی آنکھ ایک گھنٹے میں کتنی بار جھپکتے ہیں آپ؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اندر میری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے، دماغ کیسے کام کرتا ہے، دماغ کو دماغ کیسے پڑے گا، دل کتنی بار دھڑکتا ہے؟ اگر ایک دھڑکن کم کر دے تو تم لیٹ جاؤ۔ سو رہے ہو دھڑکتا ہے، جاگ رہے ہو دھڑکتا ہے۔ یہ سب چیزیں رب جانتا ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ارے وہ نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے اور وہ بہت باریک علم رکھنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم میرے مقابلے میں پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو ایک بیوقوف نے کام کیا، گدھے کا پیشاب اور نہ جانے کسی چیز کا گوبر ملا کر رکھ دیا تو اس سے کیڑے پیدا ہو گئے۔ تو کہا تم کہتے تھے مکھی نہیں بنا سکتا، یہ دیکھو کیڑے میں نے بنائے۔ تو مسلمان نے اس کو کہا یہ کتنے ہیں؟ چپ۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ چپ۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ خاموش۔ اس نے کہا جس نے بنایا ہوتا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے۔ کتنے انسان ہیں، دنیا بہت محنت کر کے مردم شماری کرتی ہے، وہ 100% ممکن نہیں۔ کتنے لوگ پہاڑوں صحراؤں میں ہوں گے جن تک کوئی نہیں پہنچتا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے سب کو گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ ہر شخص کی ہر قسم کی باریک معلومات کا اس کو پتہ ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ساری کائنات میں کسی خربوں خربوں درختوں کا کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کی اجازت سے گرتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں دانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے پھولتا ہے، کیسے کونپل نکلتی ہے، وہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی اور طری کا علم اس کے پاس ہے۔ تو وہ اس کے مزاج کو بھی جانتا ہے، اس کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے جاننے کے بعد جو اس کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں، وہ برحق ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ آپ ایک فارم ہاؤس بناتے ہیں، گائے کا فارم ہے، بکریوں کا فارم ہے، جنگلے بنائے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے ادھر نہیں جا سکتی، وہ ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی۔
یہ اس طرف منہ کر کے کھڑی ہوگی، اس طرف اس کی ٹانگیں ہوں گی، یہاں سے دودھ نکالا جائے گا۔ جانور اس قاعدے ضابطے کے مطابق چلتے ہیں، وہ جدھر جانے کی اجازت دیتے ہیں وہاں جاتے ہیں، جہاں سے وہ بند کر دیتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ آپ جا کر ان کو مشورے دینا شروع کرو کہ یہ تو بڑا ظلم ہے بھائی، یا آپ نے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے بیچاری کے، یہ تو بڑا ظلم ہے، کھولو اس کو، تو بات آپ کی چلے گی، آپ کی بات مانے گا۔ وہ کہے گا میری بکریاں، میری گائیاں، تیرا کتنا حصہ ہے؟ میں کسی کی پاؤں کو زنجیر ڈالوں، میں کسی کے گلے میں رسی ڈالوں، میں کس وقت کس کو کہاں جانے کی اجازت دوں، تم کون ہوتے ہو؟ حالانکہ گائے اور بکری تو نے پیدا نہیں کی، پیدا رب نے کی ہے، تو صرف اس کا عارضی طور پہ مالک ہے، اور تو اٹھ کر رب کے قاعدوں ضابطوں پر اعتراض شروع کر دے کہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے یہ قاعدے اور یہ ضابطے کیوں بنائے ہیں، یہ اوقات بھول جانے والی بات ہے، اوقات کو بھول جانے والی بات ہے۔ رب کی مخلوق، رب کا قاعدہ، الا لہ الخلق والامر، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر چلے گا۔ کچھ چیزوں میں رب ذوالجلال نے مجبور کر دیا ہے، اس میں تو تیری نہیں چلتی۔ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اختیار دیا ہے امتحان کے لیے، اس میں تو اپنی چلا لیتا ہے 4 دن۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے جنسی اعتبار سے قاعدے ضابطے بنائے ہیں تاکہ انسان کی نسل محفوظ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کافر گھوڑوں کی نسل محفوظ کرتے ہیں، اور باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس پہ لکھا ہے یہ گھوڑا، اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، اس کے اگلی 20 پشتیں کون ہیں، لیکن ان کے یہاں انسان کی نسل محفوظ نہیں ہے۔ کچھ پتہ نہیں ان کو کہ کون کس کا بچہ پال رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم زادے کو عزت دی ہے، اس کی عزت محفوظ کی ہے، اس کی نسل محفوظ کی ہے، اس کی عقل محفوظ کی ہے، اس کی جان اور اس کا مال محفوظ کیا ہے۔ تو اس کی نسل کیسے محفوظ کی کہ کہا لڑکی سب سے پردہ کرے گی، صرف جن سے مستقل شادی نہیں ہو سکتی، جیسے باپ ہے، بیٹا، بھائی ہے، اس سے نہیں کرے گی پردہ، اور وہ ایک چہرے کی حد تک ہوگا یا تھوڑے بہت بازو نظر آ گئے، لیکن جو غیر محرم ہے جس سے ابھی یا کبھی شادی ہو سکتی ہے اس سے مکمل پردہ کرے گی، اور سب سے پردہ کر کے ایک شوہر ہے اس کے سامنے اپنا پردہ کھول سکتی ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں، اور جس کی یہ نہیں وہ اس کو نہ دیکھے۔ کیوں؟ نظر سے ہی کام شروع ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا نظر دیکھتی ہے، دل کو انڈیکیٹ کرتی ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی شرمگاہ اس کی خواہش کو کبھی پوری کر دیتی ہے، کبھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسلام نے، اس لیے رب رحمان نے، پیدا کرنے والے نے اپنی مخلوق کے لیے قاعدے ضابطے بنائے ہیں۔ وہ مخلوق کے بنائے ہوئے قاعدے نہیں ہیں، وہ خالق کے بنائے ہوئے قاعدے ہیں، اور خالق کا قانون یہ ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کہہ دے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور باقی سب کو پوچھا جا سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تیری عقل میں آئے تب بھی ماننا پڑے گا، تیری عقل میں نہ آئے تب بھی ماننا پڑے گا۔ اور انسان بہت عجیب مخلوق ہے، جس کام پر اپنے آپ کو عادی کر لے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔
آپ بازار میں 5 سال کی بچی کھیل رہی اور 5 سال کا بچہ کھیل رہا، ان دونوں کا لباس دیکھو، بچے کی پتلون ٹخنوں سے نیچے، پاؤں کے نیچے ہوگی، اور بچی کے جسم پر مختصر کپڑے ہوں گے۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بچی ہے، معصوم ہے، تو کیا ہے؟ کیا ہے تو پھر وہ بیٹا کیوں نہیں اس طرح؟ اس کو کچھا پہناؤ نا، اس کو کیوں پہنایا ہوا ہے؟ یہ پنیری ہے جس نے بڑے ہو کر ایسا ہی بننا ہے، اس کے جسم نے کپڑا برداشت ہی نہیں کرنا۔ اب آپ دیکھو، جینز کی پتلون موٹی ہوتی ہے، گرمیوں میں وہ برداشت ہو جاتی ہے۔ وکیلوں کو گرمیوں میں کوٹ برداشت ہو جاتا ہے۔ ہاں، کبھی کسی نے نہیں کہا جی گرمی بہت ہے میں کوٹ نہیں پہنوں گا۔ افغانستان کی عورتوں کو ٹوپی برقع برداشت ہو جاتا ہے، بغیر کسی جبر کے بھی وہ پہن لیتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو جس چیز کا عادی کرے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ایک مجاہد کو ظالموں نے جیل میں ڈال دیا، اس کو جو جگہ ملی وہ تھی 4x4، اس میں وہ لیٹ نہیں سکتا تھا، پھر وہ کیا کرتا، ٹانگیں دیوار کے ساتھ لگا کر سوتا تھا۔ اللہ نے اس کو رہائی دی، گھر آیا تو گھر بھی ٹانگیں دیوار سے لگا کے سوتا تھا، کہتا عادت ہو گئی ابھی نیند ہی ایسے آتی۔ تو انسان جس طرح اپنے آپ کو عادی کرے ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو ڈھیلا کرنا شروع کر دے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے، سخت کرنا شروع کر دے تو سخت ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں ٹوپی برقع پہنتی ہیں ان کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم قید ہو گئی ہیں، ہم بند ہو گئی ہیں، ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ وہ اس میں بھی اسی طرح ریلیکس فیل کرتی ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بنایا کہ پہلے کہا یہ برقع اس سے میں گرمی لگتی ہے، پھر وہ اتر گیا، تو کہا موٹے کپڑے میں گرمی لگتی ہے، پھر وہ اتر گیا، باریک کپڑے میں بھی گرمی لگتی ہے، پھر وہ باریک بھی اتر گیا، بازوؤں سے بھی اتر گیا، گلے سے بھی اتر گیا، ٹانگوں سے بھی اتر گیا۔ اب چمڑا تو وہ ادھیڑ نہیں سکتی، ورنہ کہیں کہ چمڑے میں بھی ہمیں گرمی لگتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاعدے ہیں جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، بیویاں ان کی ہماری مائیں ہیں، ان سے مستقل شادی نہیں ہو سکتی، مائیں ہیں۔ ان کو اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ احتیاط اللہ بتا رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم کوئی عام عورت نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم رب سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، پھر کسی بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار انداز اختیار نہیں کرنا۔ لوچدار انداز، مٹک مٹک کر بات کرنا، چبا چبا کر لفظ نکالنا، ہنس ہنس کر بات کرنا، بات کو لینتھی کرنے کی کوشش کرنا، یہ انداز مت اپنانا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں طمع پیدا کرنے لگ جائے، آپ کی آواز کا انداز ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اس گھر میں پاؤں رکھا جا سکتا ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر کوئی آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی یہ پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں یا نہیں، وہ موجود نہیں ہیں، آپ نے ان کو جواب دینا ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی ہے، دو ٹوک بات کرنی ہے۔
یہ ماؤں سے کہا جا رہا ہے بیٹوں کے بارے میں، تو جو غیر محرم ہیں ان کے بارے میں کتنی احتیاط ہوگی. ان کو بول کر اللہ تعالی ہماری عورتوں کو سمجھا رہا ہے. اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، روٹین میں گھروں میں رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر کبھی باہر نکلنا پڑ جائے تو اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنی، اپنی خوبصورتی کا اظہار نہیں کرنا جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت کی عورتیں کرتی تھیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگلی صفوں میں مسلمان نماز پڑھتے تھے، کچھ صفیں چھوڑ کر پیچھے مسلمان عورتیں نماز پڑھتی تھیں، اور بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، اپنا اپنا پردہ عورتیں کرتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم پرسی کے عالم میں ان کو نماز کی بھی اجازت دے دی کہ مسجد میں پڑھ لیا کرو. فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اور صحابہ کرام کی جماعت، اللہ کی بندیوں کو رب کے گھروں سے مت روکا کرو، ان کو مسجدوں میں آنے دیا کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بڑے کوڑتے تھے، بہت کوڑتے تھے، یہ کیا ہے، یہ کیوں آتی ہیں. کئی صحابہ کرام کوڑتے تھے اس بات سے. ایک صحابی بیوی کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. مسجد اور گھر کے درمیان تھوڑا سناٹا تھا، وہاں کھڑا ہو گیا، رات کی نماز تھی اور اس کو پتا تھا میری بیوی آ رہی ہے. اس نے پکڑ کر اس کو پکڑا، کھینچا، گھسیٹا اور چھوڑ دیا. اگلے دن کہتا ہے ہاں نماز پڑھنے نہیں گئی. وہ کہتے نہیں میں نے نہیں جانا، بتایا بھی نہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. اور وہ ایسا ہیلا کیا کہ میں اس کو منع بھی نہ کروں اور یہ مسجد جانے سے باز بھی آ جائے، کیونکہ تھوڑے غیرت والے لوگ تھے نا. کوئی ایسی شکل دیکھی ہوگی کہ راستے میں غلط کام نہیں، غلط کام کا امکان دیکھا ہوگا، سناٹا ہے، اندھیرا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کر دیا کہ ان کو روکنا نہیں ہے، تو اس نے یہ ہیلا کیا تاکہ میری بیوی مسجد میں نہ جائے. یہ غیرت تھی ان لوگوں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی اجازت دی. پیچھے نماز پڑھتی تھیں. فرمایا اگر امام بھول جائے اور مردوں کو سمجھ آ جائے کہ امام بھول گیا ہے تو مرد کہیں سبحان اللہ. ایسے کہتے ہو نا، مرد بھول جائے تو. اور تیسری رکعت میں تشہد کے بغیر کھڑا ہونا چاہے تو کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ کہتے ہو. فرمایا مرد کو سمجھ آئے کہ امام بھول گیا ہے تو سبحان اللہ کہے. مردوں کو سمجھ نہیں آئی، عورتوں کو سمجھ آ گئی کہ امام بھول گیا ہے، تو وہ الٹے ہاتھ کی تالی بجا کر کے امام کو تنبیہ کریں کہ آپ بھول گئے ہو، گلے سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں. عبادت کا وقت ہے، للہیت کا وقت ہے. عورت کی آواز میں پردہ ہے، اس میں ترنم ہے، اس میں فتنہ ہے. اس لیے کہا تم سبحان اللہ نہ کہو، تم تالی بجا کر کے امام کو تنبیہ کرو کہ آپ بھول گئے ہو. ادھر کہا لوچدار طریقے سے بات نہ کرو. ہمارے ہاں جتنی ریسیپشنز ہوتی ہیں اس پہ عورتوں کو بٹھانے کو ترجیح دی جاتی ہے. کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی ریسیپشن ہو، کسی اسکول کالج کی ہو، عورت کو بٹھاؤ، یہ ڈیل کرے مردوں سے. وہ آئیں گے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شکل دیکھ کر بیٹھ جائیں گے اور لمبی بات کرنا پسند کریں گے، اور پھر وہ گاہک بن جائیں گے، جانے نہیں پائیں گے.
ٹیلی فون پر بھی عورتیں ہی بتائیں گی تاکہ وہ لمبی بات کریں، اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو گھیریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کارنا فی بیوتکن، گھر میں رہا کرو، اگر نکلنا پڑ گیا گھر سے، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو کہو، و نساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں کو کہو۔ بیویوں کو، بیٹیوں کو۔ ایک گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بڑی پرواہ کرتے ہیں، آل کے بڑے گن گاتے ہیں، مگر آپ کی حقیقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اور مومنوں کی عورتوں سے کہو۔ مومنوں کی عورتیں بھی بیٹیاں ہیں، مگر بیٹیاں الگ کہا۔ ان سے کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ کے جسم پر جو خوبصورت کپڑے ہیں ان کے اوپر ایک بڑی چادر ہو جو سادہ ہو، اس میں لپٹ کر آیا کرو۔ باہر جانا ہے تو اس میں لپٹ کے جایا کرو۔ اچھا، عید کا موقع آ گیا، فرمایا عورتیں بھی آئیں عیدگاہ میں، نماز نہیں پڑھنی تب بھی آئیں تاکہ مسلمانوں کی دعوت کو سنیں، ان پر تبلیغ کا اثر ہو۔ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کی بھی ہونی چاہیے۔ عورتوں نے کہا جی حضرت، ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کے اوپر ایک بڑی چادر برقع لے کر آئیں، اور ہمارے پاس تو اتنے برقعے ہیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چادر میں دو دو آ جاؤ۔ اب ہم ہوتے تو سوال کرتے حضرت پھر چلیں گے کیسے؟ انہوں نے سوال نہیں کیا، ایک چادر میں دو دو آ جاؤ۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوا کہ جب عورتیں چلتی ہیں اس وقت تو شلواروں کا اتنا رواج نہیں تھا، دھوتی ٹائی بھی چلتا تھا، تو چلتے ہوئے پنڈلی ظاہر ہو جاتی ہے۔ ویسے تو کھڑی ہو عورت تو سارا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے، چلے تو کچھ نہ کچھ پاؤں کو پنڈلی نظر آنے لگ جاتی ہے، اس کا کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت پیچھے اس کے جسم سے زیادہ کپڑا ہو جو زمین پر گھس کر آ رہا ہو۔ ایک عورت کہتی ہے حضرت ایک بالشت والی کیا بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک ہاتھ کونی تک اتنا کپڑا زمین پر گھسا کر چلا کرو۔ ہم ہوتے تو پوچھتے جی پھر چلنا کیسے ہے؟ وہ تو گر جائے گی۔ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، ایک اور سوال کیا۔ مسجد نبوی میں واش روم نہیں ہوتے تھے، ہم آتی ہیں راستے میں کسی گدھے گھوڑے کے کا کچرا ہے، کسی کوئی اور کچرا ہے، کچی گلیاں ہیں، بارش بھی ہو جاتی ہے، تو جب ہم چلتی ہیں جو کپڑا زمین پہ گھس کے چل رہا ہوتا ہے وہ سارا کوڑا اکٹھا کر لیتا ہے، کچرا لگ جاتا ہے، اس کو پلید ہو جاتا ہے۔ مسجد میں دھونے کا انتظام نہیں، کیا کریں؟ اب یا تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اتنے مسئلے ہو گئے ہیں تو اب نہ ہی آیا کرو، ہاں یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اتنے مسائل ہو رہے ہیں تو پھر اوپر کر لیا کرو، چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جب وہ پلید مٹی پہ لگے گا تو پلید ہو جائے گا، جب بعد میں پاک مٹی پہ گھسے گا تو میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں، مگر اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ مسلمان کی توحید والے کی بچی کا لباس کس طرح کا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں نظریں نیچی کرو،
شیطان نے کہا تم نظریں نیچی کرو گے میں لڑکی کی ٹانگیں ننگی کر دوں گا. کی ہے کہ نہیں کی؟ نیچے دیکھو گے تو ٹانگوں پہ کپڑا نہیں ہے، اوپر دیکھو گے تو چہرے پر نہیں ہے. یہ فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کرو، گناہگار ہوگے ورنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ترکت فتنةً اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی نہیں چھوڑا جتنا نقصان دہ فتنہ عورت کا فتنہ ہے. کس قدر حساس ہے معاملہ کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس نے شادی شدہ ہو کر بھی بدکاری کی ہے، پکڑو پتھر چاروں طرف سے بارش کر کے اس کو بسم کر دو. کس قدر سخت غصہ ہے میرے رب کو اس مسئلے میں. ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا، ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ اکبر. اس کے جسم کے کپڑوں کا بھی پردہ اوپر چادر لے کر آیا کرو. اس کی آواز کا بھی کہ سنجیدہ بات کیا کرو. اس کی خوشبو کا بھی پردہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طیب النساء ما ظہر لونہ و خفی ریحہ، عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ زیادہ ہو اور خوشبو کم ہو. رنگ زیادہ ہے تو اوپر کپڑا آ گیا، خوشبو ویسے کم ہے تو بات ختم ہو گئی. فرمایا جو عورت تیز خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے فہی زانیۃ، وہ بدکار عورت. اس کی خوشبو کا بھی پردہ. اور اس کے جسم پر پازیبیں ہیں، زیور ہے. رب ذوالجلال قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اپنے چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر زور سے مت مارو کہ آپ کی ایڑی پہ، آپ کی پنڈلی پہ پازیب اس کی آواز نکلے اور کسی غیر محرم کے کان میں پڑ جائے. اگر یہ احتیاطیں شدت والی ہیں تو لگاؤ فتویٰ قرآن حکیم پر. اگر یہ سختی ہے تو لگاؤ فتویٰ رب ذوالجلال پر، جس نے پیدا کیا ہے. اس کی مخلوق ہے، اس کے قاعدے ہیں. جو شخص اس پر رائے دینا چاہتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے. رب کا حکم ہے، تیری رائے کیا کرتی وہاں پر؟ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں زور سے زمین پر مت مارو. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی مخفی زینت کسی اور کے کانوں میں نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنی مستلق میں گئی ہیں. وہاں پر جنگل گئی، واپس آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. جنہوں نے ڈولی اٹھا کے رکھنی تھی انہوں نے بے احتیاطی کی. ماں تھی، شرم و حیا بھی بہت تھی. 4 لوگ تھے اٹھانے والے اور وزن بھی چھوٹی عمر، تھوڑا سا وزن تھا، ڈولی سے بھی کم وزن ہوگا. نہیں محسوس ہوا. پھر جنگی ماحول، افراتفری. قافلہ چلا گیا، پیچھے کہتی میں لیٹ گئی، پریشان ہوئی. حضرت صفوان بن معطل آتے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا ہوا تھا، پیچھے لیٹ آنا ہے. دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر میری آنکھ کھلتی ہے. میں نے فوراً اپنے آپ کو کور کیا، چہرہ ڈھانپ لیا
اور ساتھ ہی فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کانا قد رآنی قبل ان ينزل الحجاب، حضرت صفوان نے مجھے حجاب نازل ہونے سے پہلے کا دیکھا ہوا تھا، اگر اس نے پہلے مجھے نہ دیکھا ہوتا اس کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ عورت کون ہے۔ اس کا مطلب پردہ چہرے کا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، صحابیات پردہ نازل ہونے سے پہلے جسم کا کون سا حصہ ظاہر کرتی تھی؟ کون سا حصہ ظاہر کرتی تھی جس کے لیے پردے کا حکم آیا؟ چہرہ ہی تو تھا۔ فرماتی ہیں اس نے مجھے حجاب نازل ہونے سے پہلے نہ دیکھا ہوا تھا، اگر نہ دیکھا ہوتا تو پہچان نہیں سکتے تھے کون عورت ہے۔ اور ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب ہم حجۃ الوداع کے موقع پر ہوتی تھی، احرام کی حالت میں نقاب لانے سے منع کیا اللہ نے، ہم اپنا چہرہ کھول کر چلتی تھیں۔ جب غیر مرد نظر آتے، سادلت احدانا جلبابها من راسها علی وجهها، ہم اپنے سار والی چادر کھینچ کر چہرے پر کر لیتی تھی، اور جب غیر مرد دور چلے جاتے ہم دوبارہ چہرہ نگاہ کر لیتی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ جب نقاب کرنے سے منع کیا وہاں بھی چہرے کا پردہ کرنا ہے، اور جہاں نقاب کرنا منع ہی نہیں وہاں کیوں نہیں کرنا؟ ایک روایت ہے، اب دیکھو نقاب جو ہوتا ہے منہ پر کسا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوا چلنے سے ہل نہیں سکتا، اور جو چادر سر سے نیچے گرائی جائے گی وہ ڈھیلی ڈھیلی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود ہیں، ایک لڑکی آ کر کے سوال کرتی ہے حج کے بارے میں، مسئلہ پوچھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے حضرت فضل بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان خوبصورت لڑکا، ادھر نوجوان خوبصورت لڑکی سوال کر رہی ہے، وہ ان کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوئی کہ یہ تو ادھر دیکھ رہا ہے، انہوں نے اس کا چہرہ پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا، فضل ادھر نہ دیکھ۔ اس سے بعد لوگوں نے یہ نکالنے کی کوشش کی کہ اس عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بھائیو، جب واضح دلیلیں آ گئیں، حضرت عائشہ کی آ گئی، حضرت اسماء کی آ گئی، تو یہ جو عورت ہے، عورت کی آواز آئے تو ویسے دل چاہتا ہے اس طرف منہ کر کے دیکھے کون ہے۔ عورت تو عورت ہے، اگر آپ کی مسجد میں کوئی خوبصورت اذان کہنا شروع کر دے تو دل چاہتا ہے دیکھیں کون ہے۔ اگر کوئی اجنبی خوبصورت آواز والا جماعت کروائے تو نماز میں ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے پتہ چلے کون ہے، دیکھو تو صحیح کون ہے۔ تو آواز سن کر اس کو دیکھنے کی چاہت، یہی فطرت والی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ وہ لڑکی بغیر پردے کی تھی۔ اور احرام کی حالت کا پردہ بھی ڈھیلا ہوتا ہے، اور ہوا چل کر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت سرک بھی کیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بے پرد تھی؟ اس کو بے پرد قرار دے کر چہرے کے پردے کو منع کرنا یہ دلیل بالکل نہیں بنتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جسم کا بھی، جسم ظاہر نہ ہو، جسم کے اوپر جو خوبصورت کپڑے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی چادر لے کر نکلے۔ آواز ہے اس کی بھی احتیاط کرے، خوشبو ہے اس کی بھی احتیاط کرے، پازیب کی آواز ہے اس کی بھی احتیاط کرے۔ ان احتیاطوں کے ساتھ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ یہ سیپ میں موتی ہے، اس کو وہی کھولے جس کا یہ ہے۔ آپ اپنے موبائل فون پر ایک چھوٹا سا پروٹیکٹر لگاتے ہو، کیوں؟ کہ نیچے والا محفوظ ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی ٹافیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی پنہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس پہ مکھی نہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موتی جیسا قرار دیا ہے کہ یہ محفوظ ہو، بچی ہوئی ہو، اور اس کا پردہ ہٹائے تو اس کا شوہر
جس کی یہ ہے، اور جس کی نہیں وہ اس کو نہ دیکھے۔ اور بے پردگی سے، بے حیائی سے، اب تو خیر سارے کھاتے ہی صاف ہو گئے نا، اللہ معاف کرے۔ ہمارے اپنے پیسوں سے، ہماری اپنی تنخواہ سے ہماری بچی کپڑے خرید کر لاتی ہے، اور وہ بے پردگی والے ہوتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کے کونے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جاؤ جا کر کے خرید لو، پیسے دے دیتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں کہ میرے پیسوں سے کس طرح کے کپڑے خریدے جا رہے ہیں۔ اور پورا معاشرہ فزیکلی بیمار ہو جاتا ہے جب عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں۔ جتنا قدر بے پردگی ہوگی اسی قدر مرد بیمار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جس معاشرے میں پردہ کیا جسم ہی سارا کھل گیا ہے، ان کے ہاں یہ بیماریاں بہت عام ہو گئی ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور ایسی ایسی بیماریاں کہ جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ رب ذوالجلال حکیم ہے، وہی طبیب ہے، وہی خالق و مالک ہے، اس کے بارے میں کم از کم اتنا اعتماد ہمیں ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی قاعدہ فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اس نے جو بھی پابندی لگائی ہے وہ تیرے فائدے کے لیے لگائی ہے، فائدے کے بغیر نہیں ہے۔ وہ تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں تیرا فائدہ ضرور ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ عورت کا بے پرد ہونا بدکاری کے قریب جانا ہے، مردوں سے اختلاط کرنا بدکاری کے قریب جانا ہے۔ ایک کمرے میں ایک لڑکی ایک لڑکا ہوں، اجنبی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ آپ کی بچی کو رکشے والا اٹھا کے لے جاتا ہے کالج کے لیے، پھر 1 کلومیٹر کے بعد دوسری بچی بیٹھ جاتی ہے، اگلے کلومیٹر میں تیسری بیٹھ جاتی ہے۔ جتنا قدر وہ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ ہوتی ہے، یہ خلوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے۔ جب واپسی پہ چھوڑنا ہوتا ہے تب بھی ساری پہلے اتر جاتی ہیں، اور یہ آخر میں اکیلی اس کے ساتھ آتی ہے، یہ خلوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے الا کان الشیطان ثالثہما، ورنہ تیسرا وہاں شیطان آ جائے گا۔ اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی فلاں آفیسر بن گئی ہے، آفیسر بن گئی، لوگ فائلیں لے کر آتے ہیں، اپنا اپنا معاملہ لے کر آتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں، تیری وہ بیوی اور وہ اکیلا ہوتا ہے، مگر غیرت کہاں سے لائے؟ یہ بڑا خوش ہے کہ بڑی وہ آفیسر بن گئی ہے، اور وہ یہ کرنے لگ گئی ہے، وہ کرنے لگ گئی ہے۔ یاد رکھو، کسی سول یا فوجی کمپنی یا محکمے کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اس کے سینیارٹی والے لوگوں کو ان کی ڈیوٹیاں ایسی چینج کرو کہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے اس کو سیل پر بھیج دو، مدیر ہے اس کو گیٹ پہ بٹھا دو، گیٹ والے کو مدیر کی کرسی پہ بٹھا دو، اور ان کی تنخواہیں زیادہ کر دو، وہ فیکٹری تباہ ہو جائے گی۔ عورت کو مرد کے کام سونپ دو، مرد عورتوں والے کر نہیں سکتے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اخراجات بڑھاتے جاؤ اور بچیوں کو بھی دفتر بھیجتے جاؤ اور سب کمانے پہ لگ جائیں اور سب کما کما کے اپنی خواہشات پوری کرتے جائیں اور اختلاط ہوتا رہے، بے حیائی ہوتی رہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس کی بجائے اپنی عزتیں محفوظ کرو اور اپنے اخراجات کم کرو، اپنی خواہشات کو کم کرو۔ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، اس نے ایسے ہی رہنا ہے۔ گزارا چلاؤ، باقی اوقات کو رب ذوالجلال کے ملاقات کے لیے تیاری پر لگا دو، جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو اس پہ لگا دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہماری عزتیں محفوظ کرے، رب ذوالجلال ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے، رب ذوالجلال نسل بگڑتی جا رہی ہے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، ہمیں بھی اس میں کردار پیش کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔